میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے، ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب پاکستان بن گیا تو کراچی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی عمارت کا افتتاح کرنا تھا۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں رواج ہے کہ فنکشن کا وقت اگر 11 بجے بتانا ہے تو 1 بجے کہنا ہے ٹھہر جائیں، ابھی مہمان نہیں آئے، تو لوگوں نے وہ پرانا رویہ اپنایا ہوا تھا۔ عین وقت پر قائد اعظم اس تقریب میں پہنچ گئے اور بہت سارے مسلم لیڈرز بشمول لیاقت علی خان ابھی تک نہیں آئے تھے، تو آپ نے پہنچتے ہی تقریب شروع کرنے کا کہا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ جو فرنٹ پر سیٹیں لگی ہوئی ہیں خاص مہمانوں کے لیے اور وہ نہیں آئے ہیں، ان سیٹوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، اور تمام جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے جو لیٹ آئے وہ تمام نے کھڑے ہو کر وہ فنکشن اٹینڈ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح انگلینڈ میں تھے، ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ایک لڑکی جو ہے وہ ان کے نزدیک آئی اور کہنے لگی کہ میں شور مچاؤں گا کہ آپ نے مجھے چھیڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ شور مچائیں، میں ان کو دکھاتا ہوں کہ میں جو سگار پی رہا ہوں اس کے آگے گل لگا ہوتا ہے، یہ اسی طرح قائم ہے، اگر کوئی میں نے حرکت کی ہو تو یہ اس کو گر جانا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ ہو کے وہاں سے چلی گئے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک لڑکی آئی اور کہا کہ جو کچھ آپ کی جیب میں ہے وہ مجھے نکال دو۔ آپ چپ کر کے اخبار پڑھ رہے تھے، اخبار پڑھتے رہے۔ اس نے یہی بات دہرائی، آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا کہ مجھے کسی نے کچھ کہا ہے، اخبار پڑھتے رہے۔ اس نے یہی بات تیسری دفعہ دہرائی تو آپ نے اشارے سے کہا کہ مجھے سنتا نہیں ہے، لکھ دو جو تم کہہ رہی ہو۔ اس نے پرچی پر یہی بات لکھی کہ جو کچھ تمہاری جیب میں ہے مجھے نکال دو، ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ انہوں نے مجھے چھیڑا ہے۔ تو آپ نے زنجیر کھینچی، وہ ٹی ٹی آ گیا، آپ نے اس کو پرچی دکھائی اور اس کو گرفتار کروا دیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو برطانیہ کے سفیر جو ہے وہ آپ کو ملنے آئے اور کہا کہ ہمارے وزیر اعظم کا بھائی جو ہے وہ آ رہا ہے برِ صغیر میں، تو آپ ان کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پر جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، لیکن جب میرا بھائی برطانیہ جائے گا تو آپ کا وزیر اعظم اس کا استقبال کرے گا، اگر آپ کو منظور ہے تو پھر میں جاتا ہوں۔ ظاہر ہے ان کو یہ منظور نہیں تھا۔ اسی طرح ایک کوئی مجلس لگی ہوئی تھی تو ایک انگریز پروفیسر نے کہا کہ اگر آپ کو ایک تھیلا ملے، 2 تھیلے ہیں، ایک میں دولت ہے اور ایک میں عقل مندی ہے، آپ کس کو چنیں گے؟ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ میں جو رقم والا تھیلا ہے وہ لوں گا۔ تو اس نے طنز کی کہ دیکھا مجھے پتا تھا کہ یہ آپ غریب لوگ ہیں تو آپ نے پیسے کے پیچھے ہی جانا ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا نہیں، جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ وہی لیتا ہے۔ ان کا ایک اور واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، ایک جگہ پر وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک ہندو لڑکا اٹھا، اس نے سوال کیا آپ اس ملک کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ مجمع میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں کہ لگتا ہے کہ ان کو جواب نہیں آ رہا۔ آپ نے پانی کا گلاس منگوایا، آپ نے آدھا اس میں سے پی لیا، اسی لڑکے سے کہا کہ ادھر آئیں ذرا، یہ باقی پانی پی لو۔ اس نے انکار کیا کہ میں تو قطع نہیں پیوں گا۔ تو آپ نے مسلمان لڑکا کو بیٹھا تھا اس کو بلایا، ادھر آؤ یہ پانی پی لو۔ اس نے گلاس اٹھایا، سارا پانی پی لیا۔ تو فرمایا کہ یہی میرا جواب ہے، اور یہ جو گلاس پانی والی بات ہے اس سے اپنے مطلب کو پوری طرح ظاہر کر دیا کہ یہ ایک پانی کا گلاس جو ہے وہ جو میں نے تھوڑا سا پی لیا ہے اس کو پینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو اور رواداری کیا اس میں کسی چیز کی ہو سکتی ہے؟